الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آواز بڑی کلیئر شیئر آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگ بہت اچھے حال میں ہوں گے۔ صبح والی عوام کے دل کے حال تو بہت ہی اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جن کے اچھے نہیں ہیں وہ انشاءاللہ اس سیشن میں بیٹھ کر اپنے دل کے حال کو درست کر لیں۔ ہاں جی، الحمدللہ جن کے روزے تھے، امید کرتی ہوں کہ انہوں نے افطار کر لیا ہوگا اور بہت ساری دعائیں بھی کی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، جزاک اللہ خیرن۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ مجھے بس 1 منٹ دیں پلیز۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آت نفسی تقوی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں عید الاضحیٰ کی سنتیں دیکھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو خوشی کا موقع ہمیں دیا ہے، اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے۔ لیکن جب ہم عید الاضحیٰ تک پہنچتے ہیں نا، اس کے درمیان ایک دن آتا ہے اور بڑا قیمتی دن ہے، اور اس دن کو ہم کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن کی فضیلت الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا قدر و قیمت والا فضیلت والا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو پر ایک خاص انعام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کو راضی کر لیں، خوب دعائیں کر لیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس دن جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی دعا کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سٹیمپ لگا دی ہے کہ یہ دن ہے، اس تاریخ کو آتا ہے، اس دن بنے گا۔ تو جب ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے نا، پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر نا تیاری اچھی کر لیتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر ہم پوری 10 راتوں میں کمر کستے ہیں، ان کو تاک راتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 21ویں کو تھی، کوئی کہتا ہے 23ویں کو ہے، کوئی کہتا ہے 25ویں ہے، 27ویں کو ہے، کوئی 29ویں کو کہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور گولڈن چانس ہمیں دیا، اور وہ گولڈن چانس ہمیں یہ دیا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محنت کرواتے ہیں آ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت پیارا خوبصورت انعام دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت، کہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یوم عرفہ اس دن ہے، اس تاریخ کو ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کل کے دن پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم روزہ بھی رکھیں گے، اور ہم لوگوں کو کل کے دن کا پورا کنفرم ہے۔ تو کل کے دن ہم نے کیا کرنا ہے، الحمدللہ اس کے لیے آپ نے بہت سارے سیشنز اٹینڈ کیے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوں گی۔ ریمائنڈرز کے طور پر میں صرف آپ کو ایک چیزیں فریش کروں گی، آپ ان کو صرف لکھ لیجئے گا پوائنٹرز کے طور پر۔ اگر آپ نے پچھلے کوئی یوم عرفہ کا سیشن لیا ہوا ہے، اسی کو کھول لیں، اس میں مارکنگ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہو تو ایڈ آن کر لیں، ٹھیک ہے۔ یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر نا ایک خاص انعام کیا ہے، جو کہ پہلی فضیلت ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کے افضل ہونے کی بات کرتے ہیں نا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ہمیں کیا معلومات دی ہیں، ہمیں کیا اس کے بارے میں بتایا ہے۔
تو سب سے پہلے یہ کہ یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی بحیثیت جو ہے وہ پسند کر لیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ بہت اہم بات، ہم نے یہ آیت بہت دفعہ سنی ہے، اس کی فضیلت ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے، اس کو ہم جانتے بھی ہیں اور اس کو ہم لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جو آج ایک اہم نقطہ میں اس آیت کی روح سے اور اس فضیلت کی روح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، جتنی بھی آپ فنگرز پہ کاؤنٹ کر لیں، آپ ان کو لکھ لیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کو آپ دیکھ پاتے ہیں، جن کو آپ سن پاتے ہیں، جن کو آپ چکھ پاتے ہیں، جن کو آپ محسوس کر پاتے ہیں، ان میں سب سے بہترین، خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین، قیمتی ترین، کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے نا، وہ دین کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے اور ہمیں یہ دین عطا کیا، اور یہ ایسی خوبصورت ترین، قیمتی ترین نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ دیا نہیں کرتے، رائٹ؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اب لمبا گہرا سانس لے کر الحمد للہ رب العالمین ایک دفعہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اس دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے، اس کو ہمارے لیے بطور نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اب نعمت یوں ہی نہیں دی جاتی ہیں، نعمتیں ہر کسی کو تقسیم نہیں ہوتی ہیں، نعمتوں کا اقرار ہر کوئی نہیں کر پاتا، نعمتوں کی پہچان ہر کسی کو نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کی پہچان بھی کروائی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ساتھ ہمیں جینا سکھا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر جتنے رنگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کا جو رنگ ہے وہ اس دین اسلام سے آیا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، اس دین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محبت دی ہے، کہ جس کے لیے میں اور آج آپ یہاں اکٹھا ہیں۔ جن لوگوں نے صبح میرے ساتھ 1 گھنٹہ لگایا تھا، یقینی بات ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ لوگ تھک چکے ہوں، اتنا کچھ ایک ہی دن میں ہم کیسے ورشا باجی ڈائجسٹ کریں، اور میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ تقریباً ساری آڈینس وہی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین کی محبت دی ہے نا، اس محبت کی وجہ سے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کو پوسٹر پہ بتایا عید الاضحیٰ کی بات ہونی ہے، عید کی سنتوں کی بات ہونی ہے، عید کو کیسے گزارنا ہے، لیکن یہ دین کی محبت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کو لے کر آئے ہیں اور یوم عرفہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ریویژن کرا رہے ہیں، کس میں کرنا کیا، اور جو خاص نعمت کا ذکر ہے اس کی فضیلت اس وجہ سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دین کو سیکھنے اور سکھانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ سب سے قیمتی نعمت ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، تھام کے رکھنا چاہیے، اور زندگی میں کچھ بھی کھو جائے، کوئی بھی چیز زندگی میں چلی جائے، آپ سے دور ہو جائے، اس پر غم آئے، آپ کو تکلیف پہنچے، تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں بھی، کل بھی، پرسوں بھی، آپ کے بہت پیارے، بہت قریبی، آپ کے بہت چاہنے والے اس دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ غم زدہ ہوں گے، آپ پریشان بھی ہوں گے کہ کاش ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید الاضحیٰ مناتے، ہم خوشیاں بانٹتے، اور بہت سارے لوگ جو ایام حیض میں ہوں گے، کل روزہ نہیں رکھ سکے ہوں گے، میں اور آپ میں سے کوئی بھی ہو، تو وہ ایک غم کی کیفیت ہوگی۔ تو آپ نے پتہ خوش کیا کس بات سے ہونا ہے؟ خوشی اپنے آپ کو اس بات سے دینی ہے، یہ سوچ لینا ہے آپ نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین تو دیا ہے نا، اس کی معرفت تو دی ہے نا، اپنی پہچان تو دی ہے نا، اپنی اطاعت کی توفیق تو دی ہے نا، اپنی یاد تو دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے، چاہے آپ کے جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کے فیملی ممبرز میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں بھی ہے، تو آپ نے بس ایک بات سوچنی ہے کہ یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا، کمپلیٹ پیکج ہے۔ اور جب بھی عام حالات میں بھی زندگی میں کبھی کوئی غم آئے نا، کوئی تکلیف پہنچے، آپ نے اس بات سے خوش ہو جایا کرنا ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی چپیڑے مار دے، کوئی آپ کو ہلکان کر دے، کوئی آپ کو روند کے چلا جائے، کوئی آپ کو بیکورڈ ڈکیلے، کوئی آپ کو زبان سے تیر چلائے اور آپ کے دل پر جو ہے آپ کے دل کو زخمی کر دے، تب بھی آپ نے اس بات کو سوچ کر خوش ہو جانا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دین تو ہے نا،
وہ تو نہیں मुझसे ले सकते। आपको वो सहाबी याद है जिनको जो है वो जिन्होंने कहा था मुझे नमाज की नीयत बांध लेने दो, फिर मुझे जो है तुम जो है ना वो मार देना और मुझे मेरे पर हमला करना। तो आप देखें कि एक इंसान जो अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के साथ कामिल अपने आप को कर लेता है, तो इन दिनों में जितने भी गम परेशानियां मुश्किलें आ रही हैं, थकन आ रही है, बहुत सारी ऊंच नीच हो जाती है, क्योंकि जब ऐसे त्योहार आते हैं ना तो हमारी फूफी जान नाराज ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। गम आते हैं, तकलीफें आती हैं, छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बात पर आपने खुश होना है कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन तो दिया है ना, अपनी मारिफत तो दी है ना, अपनी पहचान तो दी है ना, अपनी अतात की तौफीक तो दी है ना, अपनी याद तो दी है ना। तो आप देखें कि आपको जिस भी चीज में कमी आ रही हो, खो जाने का या बेवफाइयों का डर हो, आपको कोई रंज नहीं होगा इस बात से जब आप ये बात अपने दिमाग में फिट इन कर लेंगे। क्योंकि आपके पास इतना बड़ा खजाना है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा खजाना है जिसके बराबर कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जिसके पास ये नेमत है ना, वो सबसे अमीर तरीन शख्स है, सबसे अमीर तरीन शख्स है। मैं कहती हूँ आप सब लोग, 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, 42 के 42, ईच वन ऑफ यू, आप सब लोग बहुत अमीर हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको ये नेमत दी है। और अगर नेमत नहीं दी होती, अपनी याद नहीं दी होती, अपनी पहचान नहीं दी होती, अपनी पहचान की, अपनी तलाश की प्यास ना दी होती, तो यकीनन आप यहाँ ना होते। अगर आप यहाँ हैं तो आप यकीन करें ये नेमत आप समेटना चाह रहे हैं, आप समेट पा रहे हैं, आप सबसे अमीर हैं। और ये चीज इंसान के अंदर शुक्र का जज्बात, जो जज्बात हैं वो पैदा करती है। जिसके दिल में शुक्र आ जाता है ना, वहां से गम और दुख निकल जाते हैं। शुक्र को ले आएंगे ना जिंदगी में, तो सारे गम तकलीफें दूर हो जाएंगी। और ये सब इसकी एक मेन जो इसकी सीढ़ी है ना, वो आपका दीन इस्लाम है। तो ये दिन नेमत के तमाम होने का दिन है, और वो भी अशरा जुल्हिज्जा का दिन है। अल्लाह ताला अहले आरफा के लिए आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, यानी इस दिन को खास अहमियत देते हैं। तो आप खुद सोचें, आप खुद सोचें, जो इतना, ये दिन इतना अहमियत का हामिल है, इतनी इसकी फजीलत है, इतनी इसकी कदर व कीमत है, कि ये दिन आग से आज़ादी का दिन है। कि अल्लाह सुब्हाना ताला आग से निजात देते हैं। अल्लाह ताला जो है वो खुद नजरे नजरे करम फरमाते हैं, और फरिश्ते भी देखते हैं। तो आप देखें कि अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी प्यारी बात है। मैं कहती हूँ आपने जितनी फजीलतें आप जानते हैं ना, 9वीं जिलहिज्जा के बारे में, यौम अरफा के बारे में, आपने ये देखना है कि बस मैंने एक बात को लेना है। देखिए, जब हम ज्यादा चीजें समेट रहे होते हैं ना, उसमें हमें आधी चीजें वैसे ही भूल जाती हैं। तो मैं आपको सिर्फ आज एक फजीलत पर ही जोर दूंगी, और उसी को हम लेकर ईद उल अजहा की सुन्नतों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, कुर्बानी के बारे में जानेंगे, कुर्बानी का मतलब क्या है, इसके मसाइल क्या हैं, और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। यूं तो जुल्हिज्जा के जो है ना सारे ही काम मोतबर हैं, लेकिन यौम अरफा यानी जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख जो है वो बहुत ज्यादा फजीलत रखती है। तो क्या है, क्यों ये फजीलत रखती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया है, और उसकी हिदायत, इस्लाह और रूहानी बुलंदी के लिए इसे जिंदगी में कुछ खास लम्हात अता किए हैं। और इन्हीं खास लम्हात में से अशरा जुल्हिज्जा ये मुबारक 10 अयाम है, जिनमें की गई हर नेकी, अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ दुगना हो जाता है। हर नेकी, आई एम सेइंग हर नेकी। आपके हमें है से नमाज नहीं पढ़नी, उस दौरान देखें ईद आ रही है तो ईद से पहले कपड़े प्रेस कर लें, सारे काम निपटा लें, छोटी छोटी हेल्प करना शुरू करें। आपने नमाज नहीं पढ़नी, चले उस टाइम पे आप किचन में चली जाएं, किसी के लिए मशरूब बना दें। हमारे मर्द हजरात मंडी के चक्कर लगा रहे हैं, जानवरों को संभाल रहे हैं, उनके लिए कुछ ठंडा बना बना दें, कुछ अच्छा बना दें, हेल्प करें। और इस नियत के साथ कि मैंने किसी को एक पेंसिल उठा के पकड़ानी है ना, तो इन इन दिनों में ये अमल इतना खास, इतना स्पेशल हो जाएगा, सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। तो जब ये मुबारक दिन आया करते हैं, तो आप जो है ना अपनी कमर ज्यादा कस लिया करें, क्योंकि सब फिक्स डेज हैं। पता है कि इस दिन यौम अरफा है, आपने एक दिन, एक
ایک رات، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام، صرف ایک دن کی تو بات ہے، میں ایک سال کی بات نہیں کر رہی۔ ایک دن اپنے اللہ کے لیے تو نکال سکتے ہیں نا میں اور آپ؟ ہم کیوں نہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے نکال سکتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا نہیں سکتے؟ کیوں ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ سارے کام نہیں کر سکتے؟ کیوں ایک دن ہم اپنی کمر نہیں کس سکتے؟ کیوں ایک دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کر دیتے، حوالگی نہیں کر دیتے، یکسوئی نہیں لے آتے؟ ایک دن کی تو بات ہے، ایک دن، جسٹ ون ڈے، بہت بڑے اور بہت زیادہ دن نہیں ہے، صرف ایک دن ارادہ کریں، بڑے ہی قیمتی دن ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی فضیلت کیوں ہے؟ ان کی جو 10 دنوں کی فضیلت ہے اور جو یوم عرفہ کی فضیلت ہے، یہ پتہ ہے کیوں فضیلت ہے؟ کیونکہ ایک تو اللہ رب العزت نے 10 دن، 10 مبارک دنوں کی قسم اٹھائی ہے جو آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے اندر یوم عرفہ شامل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دن کی پھر الگ سے قسم بھی اٹھائی ہے تاکہ اس کی اہمیت کو اور اجاگر کیا جا سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارک ہے نا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یوم القیامہ ہے اللہ نے قسم اٹھائی ہے تو وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم المشہود قسم اٹھائی ہے تو وہ عرفہ کے دن کی اٹھائی ہے۔ تو آپ دیکھیں جہاں 10 مبارک ایام کی قسم اٹھائی ہے، اس کی ایک الگ قسم جو ہے نا وہ قسم بھی اٹھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ یہ زیادہ معتبر ہو جائے، یہ سب سے پیورٹائز ہو جائے۔ جو لوگ 10 دن اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ ان سارے 10 دنوں میں ایک دن تو نکال لیں، ایک دن تو سکھ کا سانس لے لیں، اور وہ ہر سانس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ 10 دنوں میں اتنے اعمال ہم کریں، لیکن وہ ایک دن وہ رب کی خاطر نکال لیں۔ اس دن خوب قرآن پڑھیں، خوب تسبیحات کریں، اچھے سے بات کریں، اپنے ایک دن جو ہے وہ طہارت کا استعمال جو ہے نا وہ اچھے سے اہتمام کریں۔ اور آپ دیکھیں ایک دن اگر آپ غیبت، چگلی، بیڈ ورڈز کہنے سے، گالم گلوچ کرنے سے بچ جائیں تو وہ ایک دن کی تو بات۔ ایک دن کیا ہم اپنی زبانوں کو تالا نہیں لگا سکتے؟ خواتین کے لیے بہت مشکل ہے، میں جانتی ہوں، لیکن کر سکتی ہیں۔ کیوں کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ایک عورت ہی تھی جس نے معاہدہ کیا تھا، وہ کانٹریکٹ جو ایک عورت نے کیا تھا، تو وائی ناٹ اس، یو اینڈ می، وائی ناٹ؟ ہم اس عورت میں کیوں نہیں جو ہے وہ آ سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان کی صفات میں آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن، دیٹس اٹ۔ ایک دوپہر اگر میں نہیں سوں گی اور اس دن میں اکیلے ہو جاؤں گی، اور میں اس دن اکیلے ہو کے اپنے رب کو پکار لوں گی، اس دن میں اپنے رب کو خط لکھ لوں گی، میں اپنے اللہ سے اپنی کنورسیشنز کر لوں گی، اس ایک دن میں صدقہ و خیرات کر لوں گی، اس ایک دن میں کچھ بنا لوں گی اپنے پیاروں کے لیے، کیونکہ مجھے روزہ نہیں رکھنا، مجھے نماز نہیں پڑھنی، تو کیوں نہیں، وائی ناٹ، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اس ایک دن میں چھوٹی چھوٹی سنت کیوں نہیں پوری کر سکتی؟ وہ اس ایک دن میں الرٹ کیوں نہیں ہو سکتی کہ میں الرٹ ہو کے اپنے مائنڈ فلنس کے ساتھ میں اذکار کروں، تسبیحات کروں، کچھ اور نہیں، الحمد للہ رب العالمین کو ہی سمجھ لوں، اس کو ہی سمجھ لوں کہ تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ لا الہ کا مطلب ہی کیوں نہ سمجھ لوں؟ اللہ اکبر کا مطلب ہی کیوں نہ سمجھ لوں؟ کیوں نہ میں سمجھ لوں لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں کیوں نہ یہ سمجھ لوں کہ یہ ایک دن ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ آئے، اور اگلے سال پتہ نہیں مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں؟ کیوں نہ ایک دن میں خاموشی سے اپنے رب کو راضی کروں؟ ایک دن کی تو بات ہے۔ تو مجھے بتائیں، آپ میرے ساتھ ارادہ کرتی ہیں کہ کل کا دن آپ کا دی بیسٹ ڈے آف یور ایئر اور آف یور لائف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ اگلے سال جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حیات کریں، ایمان والی، صحت والی، محتاجی کے بغیر والی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کریں، تو آپ آج کے دن کو ضرور یاد کریے گا۔ سوچئے گا کہ پچھلے سال آپ نے اس دن کی تیاری کے لیے کیا کیا تھا؟ کیا آپ کا وہ دن اس سال کے پہلے والے دن سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ضرور کوشش کرنی ہے، اپنی کمر کس لیں، ایک دن کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس ایک دن
کے ساتھ ہی جب ہم اس ایک دن کو گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی چیز آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ آپ عید الاضحیٰ اور قربانی کو سمجھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس لیے اس کے بارے میں سیشن رکھنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ یوم عرفہ کل کے دن جب آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو عموماً ہمارے یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے نا، جو ہماری قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، جس میں ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے اعمال کرنے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کا مطلب غلط لیتے ہیں، قربانی کا مطلب غلط لیتے ہیں، اور ہمارا جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے نا، وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سناس کو، عید الاضحیٰ کے مطلب کو، قربانی کے مطلب کو سمجھنا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ریفرنس میں بولتی جاؤں گی، کوئی چیٹ باکس میں والنٹیئر کر کے نا ریفرنسز لکھ جائے، ٹھیک ہے؟ میں سلائیڈز نہیں بنا پائی، میرا کینوا جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اچھا جی، تو عید الاضحیٰ مسلمانوں کا جو ہے وہ تہوار ہے، اسے بڑی عید بھی اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں منائی جاتی ہے۔ کس کی پیروی میں منائی جاتی ہے؟ سنت کی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں منائی جاتی ہے۔ آپ میں سے کوئی چیٹ باکس میں مجھے یہ پلیز بتائے گا کہ ہم کون کون سی سناز جو ہیں وہ عموماً عام دنوں میں یا پوری کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن پر بھی اور ان 10 دنوں میں بھی؟ جیسے ہی 10 دن شروع ہوتے ہیں تو ہم کون سی سناز کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں؟ چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیں۔ تکبیرات، شاباش، ویری نائس۔ کس نے سب سے پہلے کہا ہے؟ چیٹ باکس کو سے چلا گیا۔ نہیں ماں، اللہ مبارک، اللہ مزید فزد۔ اوائڈ ہیئر کٹنگ، شاباش، بالکل اللہ مبارک۔ یہ جنہوں نے زارا اور انیکا، اللہ مبارک، میں بالکل اسی طرف آ رہی تھی۔ ہم سننا اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو عید الاضحیٰ کے ساتھ جو قربانی والی سنت جڑی ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی شکل میں جاری کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی فرمانبرداری کی سچی مثال قائم کی۔ تمام مسلمان اسی سنت کی پیروی میں ہر 10 ذی الحجہ کو یہ عید مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس دن جو کوئی جو بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ قربان کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب قربانی عید کی نماز کے بعد چاشت کے وقت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاشت کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ اب آپ کو ضحیٰ کا مطلب سمجھ آ گیا؟ مجھے کل میسیجز آ رہے تھے کہ عید الاضحیٰ کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضحیٰ جو ہے نا، وہ عربی میں عربی کا لفظ ہے جس کو ہم چاشت کہتے ہیں، اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اب آپ کو عید الاضحیٰ کا مطلب سمجھ آ گیا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قربانی عید کی نماز کے بعد چاشت کے وقت جو ہے وہ کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دور جہالیت کے جو لوگوں کے لیے جو ہے نا، وہ سال میں 2 دن تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جن میں دو خوشی جو تھی وہ منایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے سال میں 2 دن تھے جن میں تم خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بدل کر تمہیں 2 بہترین دن عطا فرما دیے ہیں۔ کون کون سے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے؟ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2437 ہے، 2437۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن، ٹھیک ہے، بے شک سب سے پہلا کام جس سے ہم اپنے آج کے دن کی ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے، پھر ہم گھر والوں ہم گھروں کو واپس ہوں گے اور ہم قربانی کریں گے۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 965۔ اچھا، یہاں پر نا ایک مسئلہ جو بہت زیادہ آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ نا ایسے کرتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے، یعنی منہ اندھیرے، یعنی ابھی اذان نہیں ہوئی ہوتی فجر کی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قربانی کر لیتے ہیں، قربانی کر کے جو ہے نا وہ پہلی جو ہے نا کھانا بنا کے کھا کر پھر جاتے ہیں عید کے لیے۔ اور اگر کھانا خواتین بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز کے ساتھ ہی وہ عید شمار کر لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے۔
اس کے بعد ان کے جو ہے وہ پارٹیز اور ہر چیز ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ غلط طریقہ ہے، خلاف سننا ہے۔ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں عید الاضحیٰ کے کرنے کے دن جو ہے نا وہ کرنے کے کام، اس کو آپ نے نوٹ بک پینسل لے کر لکھ لینا ہے۔ کوئی والنٹیئر کرے جس کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ چیٹ باکس میں لکھ لے۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میرا کینوا چل نہیں رہا، صبح کی سلائڈس بھی میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بنائی ہیں، میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میں نے فرسٹ ٹائم اے آئی کا استعمال کیا آج۔ اچھا جی، تو عید الاضحیٰ کے دن کرنے کے کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے اور بہترین لباس پہننا ہے۔ آئی ریپیٹ، بہترین لباس پہننا ہے۔ اس میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ نے اچھا سوٹ پہننا ہے، مہنگا سوٹ پہننا ہے، نیا سوٹ ہو، اور اگر نیا سوٹ نہیں ہوگا تو آپ کی عید نہیں ہوگی، میں نے ایسا قطعاً نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہے غسل کرنا ہے اور بہترین لباس پہننا ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین لباس میں آپ کا صاف ستھرا لباس جو آپ اپنے گھر میں بھی عام بھی پہن لیتے ہیں، جمعوں میں پہن لیتے ہیں، یا کسی خاص تقریب کے لیے آپ نے بنایا ہوتا ہے، آپ نے زیادہ اس کو نہیں پہنا ہوتا، تو آپ عید کے دن وہ عمدہ صاف ستھرا بغیر داغ دھبے لگا ہوا، بغیر جو ہے نا وہ اس کی شائن ختم ہوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں، اٹس ٹوٹلی فائن۔ آپ اس کو دھو کر دوبارہ پہن لیتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، اپنی فیملی سے میں اپنے امی ابو کو اس لیے بار بار مثال دیتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے اماں ابا سے بہت چیزیں سیکھی ہیں۔ میں اگر آدھی چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں تو وہ میں نے اپنے گھر سے ہی سیکھی ہوتی ہیں۔ ایک علماء کا بے شک آپ کا گھرانہ ہوتا ہے، آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جو آپ کے ماں باپ آپ کو سکھا دیتے ہیں نا وہ کوئی بھی شخص آپ کو نہیں سکھا سکتا اس طرح سے، رائٹ؟ تو میرے ابو نے ہمیشہ ایک ہی سوٹ، عید کا ان کا عید کا ایک ہی سوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہمیشہ وہی پہننا ہوتا ہے۔ کسی عید اگر میں ضد لگا کے ہوں گی نہیں ابا آپ کو اب جو ہے نا میں نے آج اس دفعہ اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کرانی ہے تو آپ کو یہ کلر پہننا ہے، اچھا پھر میں الماری کھنگال رہی ہوتی ہوں ابا کون سا سوٹ کون سا سوٹ کون سا سوٹ۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ابو تھوڑا سا کہیں سے سوٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ادھرا ہوا ہے، یعنی سلائی اس کی، وہ بھی کمفرٹیبلی پہنتے ہیں، کہتے ہیں اٹس اوکے، اٹس فائن۔ اب کپڑے چاہیں تو وہ بنوا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ استطاعت نہیں ہے، بالکل، لیکن مصروفیت اتنی ہوتی ہے، اور پھر آخری دن تو ابا کسی چیز پر کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ خاص دن ہے اس میں نہیں کمپرومائز کروں گا، اس میں بالکل بھی یہ نہیں کروں گا کہ میں بازاروں میں نکل جاؤں اور میں کہوں میں نیا لباس پہننا ہے۔ ایسی کوئی سنت نہیں ہے کہ نیا لباس ہوگا تو پہننا ہے۔ آپ نت نئے جوڑے لے کر آئیں گے اور وہ بھی نہیں 3 ڈیز کے 5 ڈیز کے آپ لے کر آئیں گے، نہیں، بہترین لباس، صاف ستھرا، غسل کرنا ہے، غسل بہت امپورٹنٹ ہے، غسل لازمی کرنا ہے۔ اور عید کا غسل عید والے دن ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ رات کو آپ نہا کے سو جائیں غسل ہو گیا کیونکہ صبح میں نے وریشا باجی ہیئر اسٹائل بنانا ہے تو گیلے بال ہوں گے، وہ خشک نہیں ہوں گے، مجھے ٹائم لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ عید کا غسل اس دن ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ مغرب کے بعد اگلا دن چڑھ جاتا ہے لیکن عید کی نماز کے لیے آپ نے غسل کرنا ہے، بہترین لباس پہن کے پھر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ زیب و زینت کا اہتمام کرنا ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ زیب و زینت وہ جو آپ کے گھر تک، آپ کے محرم رشتوں تک محدود ہو۔ جتنی وائف یہاں بیٹھی ہیں میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنے شوہروں کے لیے بہت سارا اچھا تیار ہوں، اچھا سا لپ کلر لگائیں جو ان کا فیوریٹ کلر ہے، ٹھیک ہے؟ گجرے شجرے پہنے، چوڑیاں پہنے، ان کے لیے ان سے فرمائش کر کے آپ چوڑیاں منگوا سکتی ہیں، رائٹ؟ اچھا سا میاں جی کے لیے تیار ہونا ہے، خوش رکھنا ہے ان کو اور خود بھی خوش رہنا ہے، صحیح ہے؟ اور جو بیٹیاں ہیں میرے جیسی وہ اپنے ابا کے لیے تیار ہوں، بھائی ابا سے تعریفیں لیں، صحیح ہے؟ چلیں جی، کثرت سے تکبیرات پڑھنا یہ الحمدللہ آپ لوگ کر رہے ہیں تو بس اس کو کنٹینیو کرنا، ٹھیک ہے؟ عید کی نماز سے قبل کچھ نہیں کھانا۔ اس پر رک کر تھوڑی سی بات کرنی ہے، روشنی ڈالنی ہے، وہ یہ کہ عید الفطر میں ہم میٹھا کھا کے جاتے ہیں، کھجوریں، اور ہم اہتمام کراتے ہیں اپنے بچوں کو خاص طور پر کہ وہ جو ہے نا دروازے پر لے کر کھجورے کی پلیٹ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی عید کی کے لیے جا رہا ہے، یا عیدگاہ میں ہم باہر کھڑا کرتے ہیں کہ کوئی بھی آ رہا ہے تو میٹھا کھا کے تو عید کی۔ تو عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں ہوتا، عید کی نماز سے قبل آپ نے کچھ نہیں کھانا، رات پیٹ بھر کے سو لیں، ٹھیک ہے؟ کھانا پینا کھا لیں کہ صبح آپ برداشت کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد جو ہے وہ آپ کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ قربانی سے پہلے نہیں۔ اچھا، عید کی نماز کے لیے جلدی جانا ہے۔ عید کی نماز میں نا یہ چیز ہوتی ہے نا ہم اس پر آ رہے ہیں نہیں ماں،
اچھا ہم اس طرح ہے کہ عید کی نماز کے لیے آپ نے جلدی جانا ہے. اس میں نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ عید کی نماز میں نا کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عید کی نماز جو ہے نا وہ بغیر اذان اور اقامت کے ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے نا ہم نماز پڑھ کے نا گھروں میں تیار شیار ہونے میں زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خواتین ایسے لپ کلرز لگا دیتی ہیں اور یہ لگا دیتی ہیں کہ وہ نا واٹر پروف ہوتے ہیں اس میں وضو نہیں ہوتا. تو وہ لوگ لگا کے بڑا لش پش ہو کے جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو وضو کرنے کا یاد آ جاتا ہے پھر وہ اتارتی ہیں پھر بھاگم دوڑ لگ رہی ہوتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ عید کی نماز سے وہ لیٹ پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کرنا. عید کی نماز میں جلدی پہنچے. اپنے ایریاز میں دیکھیں جیسے ساہیوال میں فیصل آباد لاہور. آپ مجھ سے پوچھ لیے گا کہاں کہاں آپ کے ایریاز ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں وہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. اگر کہیں عید کی نماز ہو رہی ہے اور خواتین کا انتظام ہوا تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلی بات چھٹی بات یہ ہے کہ خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور آپ نے اس چیز پر ضرور ضرور اس کام کو کرنا ہے. خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا کیا کرتے تھے کہ جتنی صحابیات تھیں وہ جایا کرتی تھیں لیکن نماز کی جگہ سے دور رہ کر دعا میں شامل ہوا کرتی تھیں. تو اگر آپ لوگوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی پھر بھی آپ لوگ جائیں اور دعا میں ضرور شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ سننا ہے اور اذان اور اقامت کے بغیر جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی اذان اور اقامت الگ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. عید نماز کے بعد ٹھیک ہے خطبہ آپ نے سن کر آنا ہے دعا مانگ کر آنی ہے. یہ نہیں کہ جو نماز پڑھی چلو 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 کسائی آ گیا کسائی انکل آ گئے کسائی انکل آ گئے. نہیں ان کو ٹائم تھوڑا سا ویسا دیں. آپ کو پتا یہ ٹائم ہے میکسیمم 45 منٹس لگیں گے. 45 منٹس 50 کا گیپ رکھ کے آپ ان کو پھر ٹائم دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ باہم ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کو یہ مسنون دعا دینا. وہ کون سی دعا ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول کر لے. تو وہ کون سی عبادتیں ہوں گی جو 10 دنوں میں آپ نے کی ہوں گی اور جو آپ قربانی کر سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب میں یہاں رک کے ذرا آپ لوگوں کے چیٹ باکس میں کوشچنز لے لوں پھر آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی. عید کی نماز اندر کروا رہے نہیں. عید کی نماز جو ہے نا وہ کھلے میدان میں ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ وہ بارش وغیرہ ہو گئی ہے تو فلائر اور پوسٹرز پر یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ بارش کی صورت میں فلاں جگہ تو وہ مجبوری کے تحت اٹس الاؤڈ. ادروائز کھلے میدان میں جو ہے وہ عید کی نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا گوشت والا ریپیٹ کرنا ہے. ہاں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ جو ہے نا وہ کلیجی کا وہ ہوتا ہے. تو آپ نے عید کی نماز پڑھ کے آنا ہے قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پہلا میل لیں گے. اگر کوئی قربانی نہ کر رہے ہوں تو وہ بھی ایک آئمہ سب سے محبوب عمل مستحب چیز یہ ہے کہ جو انسان استطاعت نہ رکھتا ہو وہ جو ہے وہ اگر وہ سارے اعمال ویسے کرے جو ایک قربانی کرنے والا کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا انیکا یہ بہت اچھا سوال ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ عیدگاہ میں کچھ دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تقبل اللہ منا و منکم. ہاں جی. کہ وداؤٹ عید فجر نماز نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے جو آپ نے کوشچن کیا ہے. عید کی نماز میں آپ نے فجر کی نماز تو الگ ہے. فجر کی نماز آپ پڑھیں گے اس کے بعد ہوگی اور وہ وقفے کے بعد ہوتی ہے. اس پہ دن چڑھ چکا ہوتا ہے جب عید کی نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قربانی ہو جائے تو آپ کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں. اگر گوشت نہیں بھی ہے تو آپ کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ سناز ہیں. آپ یہ کرنے کے کام ہیں. آپ ان کو کریں. اگر سکپ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے آپ خوشی منا سکتے ہیں لیکن باؤنڈریز میں رہ کر لمٹس میں رہ کر. ٹھیک ہے. استعداد کے مطابق جو ہے نا آپ نے قربانی کرنی. قربانی کا گوشت کھانا اور تقسیم کرنا. اچھا ایک جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے یہاں پر ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو انسان جو ہے نا وہ قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتا وہ باقی سب میں تقسیم کر دیتا ہے تو وہ پھر قربانی نہیں ہوگی. وہ صدقہ شمار ہوگا. اس کی وجہ
قربانی آپ جب کرتے ہیں تو اس میں سننا کو فالو کرتے ہوئے آپ نے بھی قربانی کا کچھ حصہ کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز غلط ہوتی ہے کہ آپ قربانی کا جانور قربان کرتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں تو سارا گوشت خود رکھ لیتے ہیں، اور جو پائے ہوتے ہیں یا جو اوجری ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے قربانی کا جانور قربانی کرنے کے بعد کچھ حصہ خود کھانا ہے اور باقیوں میں تقسیم کرنا ہے۔ دوسری بات، جو ایک سوال ابھی مجھے چیٹ باکس میں پڑا ہے، وہ اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کہ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، اس میں دو رائے ہیں، دو علماء کی رائے، کچھ کہتے ہیں ہو سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ اب جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، میں اسی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے انہی کے دلائل آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ دیکھیں، جو ایک انسان چلا گیا ہے، وہ اس کا نامہ اعمال جو ہے، اس کی کتاب بند ہو چکی ہے، تو آپ اس کے حصے کا صدقہ کر سکتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ نمبر ٹو بات یہ کہ نمبر ٹو بات یہ کہ اگر آپ نے ان کی جگہ جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ ان کا جو ہے نا قربانی کا گوشت خود مت کھائیں اور وہ صدقہ کر دیں۔ تو دیکھیں، آپ اگر جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، جو فوت ہو چکے ہیں، تو آپ ان کی جگہ صدقہ کر سکتے ہیں، قربانی نہیں، کیونکہ وہ قربانی نہیں ہوگی جس میں سے کچھ حصہ آپ نہیں کھائیں۔ تو قربانی کر کے کچھ حصہ آپ کو کھانا وہ سنت ہے، اور باقی تقسیم کرنا یہ سنت ہے، یہ بیسیکلی ایک سننا پروسیس ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی کے پیسے آپ تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی صدقے میں جائے گا، اور قربانی پوری لے کر آپ اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی فوت شدگان کی طرف سے صدقے میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے زیادہ جو ہے وہ تقسیم کی طرف جانا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ کھانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ہمارے پاس اور آگے قربانی کے مسائل جب ہم آئیں گے نا، اس میں آپ کے باقی کوشچنس کلیئر ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے قربانی کی طرف ہم جو بس آ رہے ہیں۔ ہاں، تازہ تازہ گوشت بنا کے کھانا چاہیے، بلکہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تازہ گوشت بنا کے کھائیں، اور اس کو زیادہ دیر رکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ گوشت کی جو ایک قربانی کے گوشت ہے نا، اس کی ایک اپنی ایک اس میں ایک اسمیل ہوتی ہے، اسمیل سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایک اپنی ایک فریگرنس اس کے اندر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹیسٹ بھی اس کا چینج ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو ہے نا فریزرز وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، گرمی بہت ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ تقسیم کر دیں۔ آپ نے رکھنا کیوں ہے؟ انہی پیکٹس کو آپ رکھیں گے نا جو آپ نے اپنے گھر میں میڈس کو دینے ہیں، تو ان کو فون کریں کہ بھئی اتنے بجے ہماری قربانی ہو جانی، اتنے بجے ہو جانا، تم آگے اپنا سامان لے جاؤ، صحیح ہے؟ اچھا جی، اب قربانی کی طرف آ جاتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اس میں نے سناس کو عید کے دن کرنے کے کاموں میں آپ کو میں نے چیزیں ایکسٹرا بتا دی ہیں، لیکن قربانی ابھی ہم دیکھیں گے قربانی کا مقصد، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو باقی کوشچنس کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ بچ گیا تو انشاءاللہ میں بعد میں کلیئر کر دوں گی۔ اچھا، قربانی کا جو لفظ ہے نا، وہ قرب سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 سے 13 ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 ذی الحجہ یعنی بہت معذرت، 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم نہر اور یعنی 10 اور 11 ذی الحجہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بس 1 منٹ دیں، پلیز 1 منٹ دیے گا۔ ہاں جی جی، السلام علیکم، بہت معذرت، میرا گلا بہت خشک ہو گیا تھا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ احسار، قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند فرمایا تھا، اور ان کے نام کو
رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتی کیونکہ ہم نے آج الحمدللہ آج ہی قربانی والا چیپٹر دن میں دیکھا تھا، تو میں تھوڑا سا حصہ بس رکھ دیتی ہوں، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 108 کا مفہوم رکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ جب مکالمہ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، کیا ہے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بس تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، اے ابا جان، آپ وہ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ البتہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد والوں کے لیے اس کا ذکر خیر جو ہے وہ باقی رکھا۔ اچھا، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کرداروں میں جو ہے وہ تسلیم اور رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ اچھا، اب دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی اس سنت کو تازہ رکھنے کے لیے اس دن یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو قربانی کا جو پہلا مقصد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور قربانی کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ قربان جانور کیوں کر رہے ہیں، اور جب آپ قربانی ہوتے ہوئے دیکھیں، ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں، تو یہ جملہ، یہ الفاظ، یہ واقعہ، یہ مکالمہ باپ بیٹے کا ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب نبی ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھا اور کمال ابویت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع اللہ ذوالجلال کے حضور قربان کرنے کو پیش کر دی۔ ہر سال 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی کرنا اسی جذبہ ابویت کو جو ہے وہ، اس کی یاد کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ تو جو ہمارا مین قربانی کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ قربانی کا کانسیپٹ ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قربانی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سورہ الانعام کی آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت اور عقیدت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر جانور ذبح کرنا قربانی کی اصل روح ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طرح کی ریاکاری سے بچتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کا مقصد تقوی کی صفت کو نشوونما دینا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ نے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بڑی ویڈیوز اور پکچرز بن رہی ہوتی ہیں، بے برکتی آتی ہے کیونکہ ہر انسان کو شعور نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ کر دعا دے دے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنا خزانہ جتنا سمیٹ سکتے ہیں اس کو تو سمیٹنا ہے، اپنی حفاظت ہم جتنی کر سکتے ہیں کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ ذبح کر رہے ہوتے ہائے ہائے ہائے، ہم خواتین تو عجیب ہی، ہماری بچیوں کے ہاں بھی، ہمارے بچوں کے ہاں بھی عجیب ہی وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کہ وہ اچھل کود مچا دیتے ہیں۔ تکبیرات پڑھا کریں اس ٹائم پر، ٹھیک ہے؟ جب آپ بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں گے تو آپ کے بچوں کو یہ ترغیب ملے گی، ان کو کہنا نہیں بچوں کو چپ ہو جاؤ، اچھل کود نہیں کرو، ہائے 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 ایسے نہیں کرنا، تکبیرات پڑھو، تکبیرات، چلو میرا بچہ نہ خود پڑھیں، ان کو خود ہی ان کو ترغیب مل جائے گی کہ اچھا میری اماں، میری بڑی بہن، میری چاچی، میری مامی، جو بھی رشتہ آپ کا، جتنے بھی بچے آپ کے ارد گرد، تو ان کو خود ہی ترغیب مل جائے گی کہ آپ نے جو ہے وہ تکبیرات پڑھنی ہے، اچھل کود نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اگر اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے۔
جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہرگز جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، لیکن کیا صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ آپ کی ہی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے استطاعت دی تو ہم یہ کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلتے ہیں، اہمیت ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد تھوڑے سے احکام دیکھ لیں گے، اور پھر ذبح کے احکام دیکھ لیں گے، احکام قربانی اور احکام ذبح، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے پاس نا مواد بہت زیادہ ہوتا ہے اور میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، مجھے 1 گھنٹہ ملا جاتا ہے اور میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کور کرنے کو، اس کو میں شارٹ بھی کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ لوگوں کے کوشچنز آتے ہیں بہت سارے، تو ان کو ایڈریس بھی لازم کرنا ہوتا ہے۔ چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتوں میں موجود رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ حج میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس پر چلنے والے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے مناسک میں قربانی کو شامل کر کے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر فرمایا۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو نماز عید اور خطبہ سننے کے بعد سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ غروب شمس سے پہلے تک کو قربانی، تشریق اور خوشی کا ذریعہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ نے ضرور غور و فکر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے لیے خاص اہتمام فرمایا تھا، بہت معذرت، اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، پھر ان کے گوشت، کھال اور چمڑا سب تقسیم کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقرب حاصل کرنے اور سنت ابراہیمی کو جاری رکھنے کے لیے امت کو بھی قربانی کی تاکید فرمائی، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح ہم صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ذوق و شوق سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی جو ہے نا وہ قربانی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے احکام کو، تو قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں ناخنوں کو نہ کاٹے، حتیٰ کہ 10، 11، 12 یا 13 ذوالحجہ میں سے کسی دن قربانی کر لے۔ اب یہاں پر ایک سوال آیا تھا کہ جس نے پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو تو وہ دوسرے تیسرے دن کرے، تو اس نے بھی وہی چیزیں فالو کرنی ہیں جو پہلے دن والے نے کرنی ہے، تو اس نے دوسرے تیسرے دن والے نے بھی وہی چیزیں فالو کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی؟ 1 منٹ دیے گا۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ابو کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں، تو مطلب اب میں تو ناخن بھی کاٹ سکتی ہوں، میں تو بال بھی کاٹ سکتی ہوں، ایکس وائی زی، ایسا نہیں ہے۔ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی، کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن زندہ، ٹھیک ہے؟ مسافر بھی قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قربانی کے کام میں جو بڑا امپورٹنٹ حکم ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے نیت میں اپنے علاوہ اہل و عیال اور مرحومین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، جبکہ گائے کی قربانی میں 7 افراد، اونٹ کی قربانی میں 10 افراد جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حصے کے ساتھ آپ قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے والے ارادوں میں جو ہے نا وہ قربانی کرنا، اگر یہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرح آپ درس گاہوں میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اٹس ٹوٹلی الاؤڈ۔ قربانی کی رقم کسی بھی دوسرے اس میں آپ مصرف میں دینے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ خواہ وہ پیسے کتنے ہی نیک صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ قربانی الگ ہے، باقی آپ جو ہے نا 8 مصارف ہیں ان میں الگ، وہ الگ حساب ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کر رہے تو چلے قربانی کے پیسے ادھر دے دیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟
ایک شخص ایک سے زائد جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے، اٹس الاؤڈ، اپنی استطاعت کے مطابق۔ جتنے آپ کے حلقہ باب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، تو چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم قربانی کر کے فلاں فلاں گھر جو ہے نا وہ بفور ٹائم لسٹ بنائیں، لوگوں کو پرکھیں، دیکھیں، پوچھیں کہ کس نے قربانی کی ہے کس نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیا ہے، اور فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے اسے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا تو اس کی جو ہے نا وہ قربانی مکمل ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ صف کو، سنت کو پا لیا۔ اوکے جی، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5546 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب قربانی کے جانور کی کچھ شرائط ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی آپ کے گھر والے یقینی طور پر جانور خرید رہے ہوں گے، اور بہت ساری جو ہے نا وہ ابھی انہوں نے قربانی لینی ہوگی۔ اچھا جی، امت کو قربانی کے لیے 2 اونٹ، نہیں سوری، اچھا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جانور جو ہے وہ کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا پن نہ اس کا نمایاں نہ ہو، ہڈیوں میں جو ہے نا وہ گودا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سینگ یا کان جو ہے وہ کٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین کی گئی ہے امت کو، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ 2 دانت والا جانور جو 1 سال سے زیادہ عمر کا ہو کی قربانی کرو، ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو جو ہے نا وہ 1 سال کا بھیڑیا یا دمبا جو وہ ذبح کرو۔ اب یہاں پر یہ جو اجازت ملی ہے نا، یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے نہیں ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جو آپ کے اپنے گھر والوں کو نہیں پتا ہوں گے، آپ کو نہیں پتا ہوں گے، لیکن آپ کو پتا چل گیا، اب آپ نے آگے پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذبح کے احکام تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذبح کرتے وقت جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے آپ جو ہے نا قبلہ رخ جانور کا جو ہے نا منہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ذبح کرتے وقت چھری کی دھار جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے۔ خدا را میں آپ سب لوگوں کو اللہ اعلان یہ بات کہتی ہوں، میری نصیحت لے لیں، آپ کے ہاں یا ارد گرد آپ کہیں دیکھیں جانوروں کو خدا را تکلیف نہیں دیں، چھریاں بڑی تیز کریں، بہت تیز کریں، تاکہ وہ ایک ہی ساتھ وہ قربان ہوں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ چھریاں جو ہے نا وہ جو ویپاری ہوتا ہے اس کی جو چھریاں وہ تیز نہیں کرتا، اور وہ اب اتنی اس کی دھار کمزور ہوتی ہے اور اتنی ویک ہوتی ہے، کھردری ہوتی ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، مت دیں، پلیز مت دیں، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز، مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور توفیق سے میں نے ارادہ کیا اس دفعہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، اللہ مجھ سے قبول کر لیں، اور آپ سب لوگ بھی ارادہ کریں، اور پلیز آپ یہ عمل کریں، لیکن ابا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجیے گا، پہلے ہی آپ جو ہے نا ونڈر وومن نہیں بن جائیے گا، ٹھیک ہے؟ تبھی تو کہا ہے نا، آپ ابا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، بھائی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، ڈر کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو قربانی کا جانور جو ہے وہ خود ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانا بھی کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود آپ کریں گے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ، یس اٹ از پرمیسیبل ٹو وومین انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کرنی ہو تو ذبح کرتے وقت جانور اور دوسرے جانوروں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ خاص طور پر، مطلب سب سے زیادہ اگر میں تاکید کروں نا تو اس بات پہ کروں، جب آپ کے پاس 2 بکرے ہیں، ویڑے ہیں، اونٹ ہے، تو اگر آپ ایک قربانی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ نے دوسرے جانوروں کو تھوڑا دور رکھنا ہے، قربانی کرتے ہوئے ان کے سامنے قربانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ خوددارہ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، ذبح کے احکام آپ لوگ لکھیں کہیں، اور یہ لکھ کر نہ کہیں چپکا دیں، مساجد میں جائیں جہاں پر یہ جو ہے نا وہ بیپاری ہوتے ہیں، ان کو خوددارہ کہیں لیکچر دیں
میرے ابو تو جب بھی یہ چیز کرتے ہیں نا، پہلے ویپاری کو بلاتے ہیں، اس سے پوری کام اس کو بتاتے ہیں، تمہیں پتہ ہے ذبح کیسے کرتے ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اور اپنی تسلی کے لیے جو چھری ہے اس کی دھار کو خود تیز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اچھا، اگلی بات، جو دوسرا اگلا حکم ہے ذبح کے احکام میں، وہ یہ کہ قربانی کرتے وقت دعا کون سی کرنی ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ جو اچھل کود بچے مچا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑی بڑی سیانیاں ہو کے ہم لوگ ایسے خوش ہو رہی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کون سی انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے، خدارا اس ٹائم پر تکبیرات کا اہتمام کریں، دیکھیں تو یہ پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، اپنی آوازوں کو بلند کریں، بلند تر کریں پلیز۔ آپ جب بھی دیکھیں اپنے پیاروں کو قربانی کرتے ہوئے، خدارا یہ الفاظ دہرائیں، اور بہت میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میرا آج گلا بہت تنگ کر رہا ہے۔ اچھا جی، اچھا، اب ذبح کے احکام میں جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والے جو قصاب ہوتے ہیں، جو کسائی ہوتے ہیں، بیپاری ہوتے نہیں، بیپاری تو سچ، ہاں میں غلط لفظ بول رہی ہوں، بیپاری جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو جانور دیتا ہے، رائٹ؟ قصاب ہوتا ہے جو ہے نا ذبح کرتا ہے۔ بہت معذرت، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا، چلیں بہرحال کوئی نہیں، معافی دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ بھی معاف کر دیں اور آپ لوگ بھی، ٹھیک ہے؟ غلطی ہو گئی۔ اچھا جی، تو ایسا ہے کہ اس کو جو ہے نا اپنے کوئی بھی چیز بطور مزدوری یا اجرت دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، یہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے جو بات بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس کی طرف آئیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیشن اینڈ کریں گے۔ اچھا جی، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور ضرورت مندوں کو بھی دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الحج کی آیت ہے اور آپ درمیان والا اس کا ٹکڑا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، بس اس میں سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اور صدقہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5103 ہے، 5103 صحیح مسلم کی۔ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو ہے نا آپ کا کنبہ قبیلہ بڑا ہو، اس کی صورت میں تمام گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں ضرورت مندوں کو ضرور دیں، ٹھیک ہے؟ خود اور عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ قربانی کی خال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے لیے، اس کام کے لیے کسی محتاج مسکین اس کو جو ہے طلب کرنے پر بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خالیں مانگنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، کچھ ادارے والے آ جاتے ہیں، تو آپ ان کو دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور آخری بات قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے وہ یہ کہ قربانی کے گوشت کے لازماً 3 حصے کرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ آخری مسئلہ میں نے اس لیے آخر پہ رکھا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلے ہوتا ہے مسئلہ، لیکن میں نے ہی آخری رکھا ہے اس لیے بہت معذرت، میرے گلے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال اچھا، آخری بات کو میں دوبارہ سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ قربانی کے گوشت سے لازماً 3 حصے کرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمارے ہاں جو مسکنسیپشن پایا جاتا ہے نا کہ قربانی کے 3 حصے کرنے، ایک خود رکھنا ہے، ایک رشتہ داروں کو دینا اور ایک مسکینوں غریبوں اور جو ہے نا ان لوگوں میں بانٹ دینا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، تو یہ بالکل آپ نے نہیں، تقسیم والا کام نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہاں تک ہوئی ہم الحمدللہ ہمارے قربانی اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات مکمل۔ اور جنہوں نے مجھ سے کوشچن کیا ہوا نا
میت کی طرف سے قربانی کرنے کا، اس کی میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں، بلکہ میں آپ کو نا پورا وہ بھیج دیتی ہوں، لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 23860، ایک یہاں پر ہے اور ایک ہے 27190، مسند احمد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا اس میں پوری ڈیٹیل مل جائے گی، چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو ہے نا پوری بھجوا بھی دوں گی میت کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ اب میں کوشچنز لے لیتی ہوں، کسی کے کوئی کوشچنز ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ پورے وقت پر ہماری بات چیت مکمل ہو گئی، اسپیڈ بہت پکڑی ہے میں نے، اس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مجھے ٹینشن یہ تھی کہ یہ نا بڑے امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیپٹرز مجھے ملتے ہیں، اور اتنے اہم چیپٹرز مجھے ملتے ہیں نا آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے، اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے نا، میں چاہ کر بھی اس کو میں شارٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ امپورٹنٹ امپورٹنٹ بتا دیں، اللہ کے بندوں سب کچھ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو میرے لیے 1 گھنٹہ بہت کم ہوتا ہے اتنے اہم ٹاپکس کو لے کر چلنا۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی اور کے بھی کوئی بھی کوشچنز ہو تو آپ چیٹ باکس میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کسائی کو اجرت میری جان، کسائی کو اجرت گوشت میں سے نہیں دینی ہے، باقی آپ دیں پیسے، جتنے پیسوں کی ظاہر ہے اس نے آپ کا جانور قربان کیا اس میں سے آپ دیں جو دینا ہے۔ اگر وہی کہے کہ آپ نے جو ہے نا مجھے کھال دے دیں تو مجھے پیسے نہیں چاہیے، تو آپ کھال دے دیں، تو جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ قربانی کی تقسیم کے حوالے سے کہ کھال وغیرہ اگر کوئی آپ سے منہ سے مانگ رہا ہے تو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اچھا آپ لوگوں نے، مجھے لگتا ہے یہ کساب والی بات جو ہے نا وہ میں نے یا تو سپیڈ سے بولی ہے یا اس کو واضح نہیں کیا، بڑے سوال ہیں اس پر۔ گوشت میں سے، اچھا جی، ہاں ہاں بسمہ آپ نے بات بہت اچھی کہی، جانور کے آنسو جو ہے نا وہ نکلتے ہوئے انسان دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ چھریاں تیز نہیں ہوتی، اس کو بہت بڑی تکلیف دی جاتی ہے، اس کو بیچارے کو پٹک پٹک کے مارا جاتا ہے، بہت برے حالات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کا مطلب سمجھا دیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ چلیں جی، دعاؤں کے لیے بے حد شکریہ۔ میرا گلا پہلے سے خراب تھا، کافی ٹائم ہو گیا ہے، عرصے بعد اصل میں مجھے چیسٹ انفیکشن ہوا ہے، تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ٹائم لے کر ہی جائے۔ ویسے تو کافی ٹائم ہی ہو گیا ہے اس کو، اب تو چلے جانا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، عید میں آپ کے ساتھ گزار کے ہی جاؤں گا۔ وٹ از دا رولنگ؟ جو لوگ آؤٹ آف سٹی قربانی کا حصہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو افورڈ نہ کر سکیں لیکن خود نہیں کرتے۔ میں آپ کا سوال نہیں سمجھی خنسا، آپ اپنا مائک پر سوال کرنا چاہیں گی پلیز کر لیں، میں آپ کا سوال بالکل بھی چیٹ باکس میں نہیں سمجھی، بول سکتی ہیں تو پلیز بول دیں جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جب آپ یعنی قربانی کے گوشت میں سے وہ جو آپ نے کہا کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ خود اس گوشت میں سے وہ حصہ نہیں کھا سکتے، تو اس وجہ سے وہ قربانی ان کی نہیں ہوتی ان کی طرف سے۔ ہوں تو ہوں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا، انہوں نے ہوں یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں ایسے علاقوں میں جیسے بلوچستان والی سائڈ پہ، وہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کرتے تو وہاں پر وہ گائے ایک لیتے ہیں اور دوسرے سٹیز سے لوگ جو ہیں وہاں پر اپنی اماؤنٹ دے کے حصہ رکھ لیتے ہیں، تو کیا یہ ہوں۔ قربانی ہوگی یا اس کو صدقہ میں شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم نے ابھی پڑھا، آپ کا سوال بہت اچھا، بہت ویلڈ ہے، اس کو میں ایڈریس کر چکی ہوں، دوبارہ سے دہراتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز ساتھ دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، میں اس کو ایڈریس کر چکی ہوں، حصہ آپ کہیں بھی ڈال سکتے ہیں، کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، تو وہ قربانی کے، اگر آپ قربانی کی نیت سے حصہ ڈال رہے ہیں گائے میں تو وہ ڈل سکتا ہے، اونٹ میں، گائے میں ڈل سکتا ہے، بکرے اور اس میں دمبے وغیرہ پہ نہیں، ان دونوں میں آپ ڈال سکتے ہیں، اور وہ حصہ آپ کو جہاں سے آپ کی سہولت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح قربانی کرتے ہیں، سنت کے مطابق قربانی کرتے ہیں، تو آپ قربانی کی نیت سے بالکل آپ جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں جگہ متعین نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے قریب یا اپنے شہر میں کریں، نہیں، وہ کسی بھی شہر میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری لاہور میں آرگنائزیشنز ہیں، کراچی میں ہیں، تو ہم ان کو اماؤنٹ بھجوا دیتے ہیں کہ جی آپ نے پوسٹ لگائی تھی، میں نے پوسٹ پڑھی ہے کہ اتنا حصہ آپ نے آگے دینا ہے، تو اس گائے میں میرا حصہ رکھ لیں اور مجھے بتا دیں اماؤنٹ کتنی ہے، اتنی اماؤنٹ ہے، چلیں جی اماؤنٹ دے دیے، تو آپ کی طرف سے وہ قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ بے شک وہ آپ دوسری، وہ آپ الگ سے حصہ رکھ رہے ہو لیکن آپ قربانی بھی اپنے شہر میں کر رہے ہو، تو وہ دو ہو سکتی ہیں، اٹس ٹوٹلی فائن۔
قربانی اگر ایک لڑکی کرے تو چھری بابا پکڑ پکڑیں گے کیا لڑکی؟ فار ایگزامپل اگر میں کروں تو یہ بھی کلیئر کر دیں، اگر کوئی منع کرے پھر کیا کہیں؟ اچھا خواتین اگر بہت بہادر اور بڑی جرت والی ہیں تو وہ اکیلے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں بغیر کسی کی ہیلپ کے، یعنی محرم کسی رشتے کے ہیلپ کے۔ اگر نہیں تو آپ جو ہیں اپنے جیسے ہم کیک کٹنگ کرتے ہیں نا، تو ہم نے چھری پکڑی ہوتی ہے اور اوپر ابا کا ہاتھ ہوتا ہے، یا ابا نے پہلے پکڑا ہوتا ہے تو اوپر ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ بالکل ایسے کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم تو اتنی آپ جرت بہادری نہیں دکھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے، تو آپ اپنے ابا کا حصہ ڈلوا لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہم خواتین ہیں، ہم بڑی نازک مزاج ہیں، اس بیچارے کا بلڈ دیکھ کر ہمارے ہمارے ہاتھوں پاؤں کی ہمیں پڑ جائے گی، تو ابا نے قربانی کرنی ہے اور ہم نے جو ہے نا پریشان ہو جانا ہے، صحیح ہے؟ تو پریشانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے ابا کو ساتھ ملا لیں، بھائی کو ساتھ ملا لیں۔ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں اور خود گوشت نہیں کھا سکتے تو قربانی ہوگی یا صدقہ؟ خود کیوں نہیں کھا سکتے ہیں گوشت؟ سوال تھوڑا سا ادھورا سا ہے، لائک اب جو لوگ، جو شوہر یا جو باپ، جو بھائی بیٹے ملک سے باہر رہتے ہیں تو پاکستان اماؤنٹ بھیجتے ہیں کہ قربانی کے پیسے ہیں، آپ قربانی کر لیں۔ اب وہ وہاں، اب انہوں نے اماؤنٹ بھیجی ہے تو ان کا وہ حصہ شمار ہوگا، آپ قربانی کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پورے گھر میں سے ایک فرد بھی قربانی کر لے تو وہ سب کی طرف سے ہی شمار ہوتا ہے، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ صدقہ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ قربانی ہی کرے گا۔ اب سب آؤٹ آف کنٹری ہوں اور آپ جو ہیں پاکستان بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری آپ نہیں کر رہے، کہ وہاں پر حلال چیزوں کا مسائل ہے یا آپ کو کسائی ویسا نہیں ملا ہے، کوئی بھی مسائل ہیں آپ کے، ویسے تو آؤٹ آف کنٹریز ہوتی ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ پاکستان بھجوا دیں اپنی فیملی کو پیسے کہ جی ہماری طرف سے قربانی کر لیں، تو ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی اچھا جی، دعا بتا دیں اگین قربانی کا۔ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، کوئی لکھ دیں پلیز، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اچھا جی، سورہ بروج میں، آمنہ سورہ بروج میں۔ چلے جی، الحمدللہ کثیرہ، تنزیلہ ہمارے پاس وقت ہو گیا ہے کم، ختم، 7 منٹ ہم نے اوپر لے لیے ہیں، تو آپ میرا بچہ میسج کر دینا، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دینا اگر آپ نے جو ہے نا وائس پر کوشچن کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جس کے بھی جو بھی مسائل ہوں آپ گروپ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں خاص یاد رکھنا ہے۔ عرصے بعد یہ جو انفیکشن ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں، مجھے لگا تھا ختم ہو گیا لیکن یہ گیا نہیں ہے ابھی تک، تو اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔